اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ فرمایا پس جب نکلا طالوت کہا بے شک اللہ مبتلا کرے گا 7 مہر کے، پس جس کسی نے پیا اس سے، پس نہیں وہ مجھ سے، اور جس کسی نے نہیں چکھا یا طعام کیا اس کا، پس بے شک وہ مجھی سے، مگر جس کسی نے چلو بھر پیا 7 اپنے ہاتھ کے، فشربو پس پیا انہوں نے اس سے مگر تھوڑی ہی تھے ان میں سے، پس جب پار کیا اسے ہوا والذین، پس جب پار کیا اسے اس نے یعنی طالوت نے اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے، کہا ان لوگوں نے نہیں طاقت آج کے دن واسطے ہمارے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی، کہا ان لوگوں نے جو کہ یقین رکھتے ہیں یہ کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت نے غلبہ پایا بڑی جماعت پہ ساتھ اللہ کے حکم سے، اور اللہ مددگار ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ابھی جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا، یہ سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 33 کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ رکوع نمبر 32 سے سورہ بقرہ کے جو مضمون ہے وہ اپنے اصل پہ چلا گیا ہوا ہے۔ جب بات چل رہی تھی کہ جب مسلمان مدینے میں تیاری کر رہے تھے عمرے پہ جانے کے لیے اور آگے حج کرنے کے لیے، اور اس کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ جب وہ مکے میں جائیں گے تو مکے پہ جو مشرکین مکہ ہے ان کے ساتھ ان کی جنگ ہو سکتی ہے اور لڑائی ہو سکتی ہے۔ اس بات سے پہلے جو ہم نے 2.5 رکوع پڑھے ہیں، رکوع نمبر 29، 30 اور 31 تک، اس میں جو زیر بحث ٹاپک تھا وہ تھا طلاق کے بارے میں، اور اس کی جو ہمیں سمجھ آئی ہے اس کی سمری ہے 3 پوائنٹس۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ انتہائی مقدس بنایا، اور جو انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام سے ہوئی ہے، تو یہ ایک مقدس ترین رشتہ ہے۔ دوسری بات، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ضرورت پڑ جائے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی، کیونکہ بعض اوقات ایسے موقع آتے ہیں، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کو 1 طلاق دے اور اس کے بعد اسے رخصت کر دے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ بتاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی چلتا تھا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی اور عدت کے دوران اس سے رجوع کر لیا تو اسے نہ نکاح کرنا پڑتا ہے نہ حق مہر دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اسے احساس ہوتا ہے عدت کے بعد 5 سال بعد یا 10 سال بعد یا 20 سال بعد اپنے بچوں کی وجہ سے یا اپنے خاندان کی وجہ سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے حق مہر دے کے اور نکاح کر کے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہم کو دین سکھایا نہیں جاتا، ہم چلتے آ رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کی روایت کے اوپر بغیر سمجھے سمجھائے، تو عام طور پہ جس چیز پہ اختتام ہوتا ہے ہم لوگ شروع کرتے ہیں وہ چیز وہیں سے، اور 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور اپنی بیوی سے تعلقات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ تیسری بات جو ہمیں سمجھ آئی ان 2.5 رکوع میں وہ یہ تھی کہ بیوی کو شوہر کا اور شوہر کو بیوی کے حق کے اوپر رہنا چاہیے، کہ جو آپ بات چیت کر چکے ہیں جب آپ کے تعلقات اچھے گزر رہے تھے کہ کتنا مال آپ نے دینا ہے، کیا صورتحال ہے، کیا چیزیں ہم اس کے نام کر چکے، اسی پہ قائم رہنا چاہیے۔ کیونکہ عام طور پہ عورتیں معاشرے کے اندر کمزور ہوتی ہیں، یہ ہمارا معاشرے کی بات نہیں کر رہے، ہم لوگ
پہلی مسلمان امت کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان 2.5 رکوعوں کے اندر ہم کو کئی دفعہ یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو تم فیصلے زمین پہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں پہ سن رہے ہیں اور ان کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہم لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی کسی کو صورتحال پیش آتی ہے، کیونکہ اس طرح کے مسئلے مسائل ختم کیے جا سکتے ہیں صورتحال سے. اس کے بعد رکوع نمبر 32 سے جو بات چل رہی تھی مدینے میں مسلمانوں میں کہ آگے غزوہ بدر ہونے والی ہے، معاشرے کے اندر وہاں پہ ماحول بن چکا تھا، کارروائیاں تھوڑی تھوڑی شروع ہو چکی ہوئی تھیں، مکے میں باتیں ہو رہی تھیں اور مدینے میں باتیں ہو رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رکوع نمبر 32 سے ان کو ایک پرانی مثال دی کہ جب پہلی مسلمان امت جب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دور چل رہا تھا، جس میں ایک نبی آئے حضرت سمیع علیہ السلام، جن کو انگریزی میں سیموئل علیہ السلام اور شمون علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اردو کے اندر. ان سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم یا پہلی مسلمان امت ایک جنگ ہار چکی تھی جسے جنگ ایپک کہتے ہیں، اور یہ انتہائی مشہور جنگ ہے بائبل کے اندر. اس میں نقصان ان کا یہ ہوا تھا کہ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے اور ان کے پاس تابوت سکینہ تھا، جسے ہم عہد کا صندوق بھی کہتے ہیں یا آرک آف کوننٹ بھی کہتے ہیں. وہ ان سے فلسطینی لوگ چھین کے لے چکے ہوئے تھے، اور اس وقت تابوت سکینہ جو تھا وہ ان کے لیے ایک مرکزی عبادت گاہ کی اہمیت رکھتا تھا. وہ لوگ اس کو رکھ کے اس کے آگے نماز پڑھتے تھے، جس طرف وہ ہوتا وہی ان کا قبلہ بن جاتا، اور ان کی وہ مرکز میں ہوتا تھا ان کے علاقوں کے اندر. تو وہ ان سے چھن جا چکا تھا. اس کے بعد وہ قوم ہو گئی مردہ اپنے دلوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس قوم پہ پھر ہم نے ایک نبی کو بھیجا حضرت سمیع علیہ السلام کو. انہوں نے اس قوم کو دوبارہ سے توحید کا درس دیا اور ان کو پھر آگے لے کے وہ چلے. یہی صورتحال آج کل بھی ہم لوگ اپنی قوم میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ملاوٹ ہمارے لیے عام چیز ہو گئی ہے، چاہے وہ دودھ میں ملاوٹ ہو یا دوائیوں میں ملاوٹ ہو یا ایک دوسرے سے بات چیت کے اندر ملاوٹ ہو. تو اس قوم کا حال بھی کچھ ایسی تھا جیسے ہمارے جو آج کل ہم لوگوں کا حال ہے. لیکن حضرت سمیع علیہ السلام نے ان کو اپنی تعلیم دی اور وہ لوگ پھر سے دوبارہ توحید کی طرف آ گئے. پھر اس قوم کی یہ خواہش تھی کہ جو چیز ہم سے چھینی جا چکی ہے اور جو چیز ہمارے جو مقامات تھے ہم اس کو دوبارہ حاصل کریں. تو انہوں نے حضرت سمیع علیہ السلام سے ایک درخواست کی کہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم پہ ایک بادشاہ ہمیں مقرر کر دیں. اور یہ اسلامی تاریخ میں جو کہ شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، پہلی دفعہ کسی قوم نے درخواست کی مسلمان امت نے کہ ہم پہ ایک بادشاہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے مسلمان امت میں کبھی بادشاہت کا تصور نہیں تھا. ارد گرد کے علاقے میں بادشاہ تھے، لیکن مسلمانوں نے کبھی خود نہیں کہا تھا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے. اس پہ بائبل کے اندر جو سیموئل کی بائبل ہے اس میں ایک مکالمہ باقاعدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیع علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری قوم مجھ سے کہہ رہی ہے کہ بادشاہ مقرر کرو، لیکن تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ تم لوگوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور بادشاہ کس طرح کا کام کرتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل ایک اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم تھی، انہوں نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا. لیکن بادشاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، ان کی مرضی سے نہیں بنایا. بادشاہ تھے حضرت طالوت رضی اللہ عنہ. ان کا تعلق جو 12 قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے، ایک چھوٹے قبیلے سے تھے بنیامین کے ساتھ، اور بنیامین کے اندر بھی وہ ایک متوسط گھرانے سے تھے. قوم کو یہ بات پسند نہیں آئی، خاص طور پہ جو یہودا قبائل تھا کہ جی بادشاہ تو ہم میں سے ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی مقرر کی تھی کہ جو بادشاہ ہوگا وہ تم سے تمہارا تابوت سکینہ واپس لے کے آ جائے گا. گزشتہ رکوع میں وہ تابوت سکینہ واپس آ چکا تھا. اب یہ قوم بالکل جنگ کے لیے تیار ہو گئی تھی. گزشتہ رکوع سے جو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھایا، ایک تو جب بھی کسی قوم نے جنگ کرنی ہو، وہ جنگ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ان کا سربراہ ان کو حکم دے. وہ سربراہ چاہے بینہم شورہم کے حکم سے آئے یا وہ بادشاہ قوم کا، لیکن جنگ صرف اور صرف جب بھی ہو سکتی ہے جب کسی قوم کا سربراہ اس کا حکم دے. دوسری بات، جنگ صرف اور صرف جب بھی ہو سکتی ہے جب کسی جگہ پہ ظلم و عدوان ہو رہا ہو. وہاں پہ فلسطینی، یہ وہ فلسطینی نہیں ہے جو آج کے فلسطینی، آج کے تو فلسطینی عرب فلسطینی ہیں، لیکن وہاں پہ قبائل تھے یونان کی طرف کے، وہ ان پہ جنگیں کیا کرتے تھے، ان سے ان کے مال چھین کے لے جاتے تھے، علاقے چھین کے لے جاتے تھے.
تو جہاد کا جو دوسرا پوائنٹ ہمیں سمجھ آتا ہے، جو کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہم کو بنی اسرائیل میں کہ جہاد ہمیشہ ہوتا ہے ظلم و عدوان کے خلاف۔ کسی جہاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جگہ خاص ہے جہاں پہ ہمارے دریا نکلتے ہیں تو ہم اس کو لے لیں، یا وہ پہاڑ بہت خوبصورت ہے ہم جنگ کریں، اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کریں، وہ اس کو لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد صرف ظلم و عدوان کے خلاف ہے، جیسے مدینہ کے اندر ہوا، کیونکہ قریش مکہ تنگ کر رہے تھے، یہاں پہ فلسطین کے لوگ ان کو تنگ کر رہے تھے، اور ایک مملکت کا سربراہ ہونا چاہیے، اور سربراہ کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ علم کے اندر بھی زیادہ ہو اور طاقت کے اندر بھی زیادہ ہو۔ دوسری چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے، چوتھی چیز، وہ یہ ہے کہ ہتھیاروں کا توازن ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیمی میں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ ایک امت کی صورت میں، اور جو کہ چلتی آ رہی ہے اب تک، ایک توازن ہونا چاہیے جنگ کا۔ یہ نہ ہو کہ کوئی شخص گھوڑے کا مقابلہ کسی جہاز کے ساتھ کر رہا ہو، تو اس طرح سے پھر فتح حاصل کرنا کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ آپ میں اللہ تعالیٰ کا ایمان ہو اور پھر آپ کی تیاری بھی ہو رہی ہو۔ اب بات مزید آگے چلی، وہ بات یہ تھی کہ جب طالوت رضی تعالیٰ عنہ بادشاہ مقرر ہو گئے، 12 قبائل جو یہودیوں کے تھے وہ ان کے حکومت میں آ گئے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب جہاد کریں گے فلسطینیوں سے جنہوں نے ہمارے علاقے چھینے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ایک لشکر کو بنایا گیا۔ جب وہ لشکر نکلا وہاں سے، تو طالوت رضی تعالیٰ عنہ نے ایک امتحان رکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، اس نہر سے اگر کسی نے پانی پی لیا، اس میں استثناء یہ رکھا کہ اگر کوئی چلو بھر پانی پی لے گا تو وہ ہم میں سے شمار کیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے زیادہ پانی پی لیا یا پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو اس نے ایک طرح سے اس لشکر کے سربراہ کی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اس کے بالکل بعد مدینے میں کے جو لوگ تیار ہو رہے تھے، وہاں پہ آگے غزوہ بدر تھا، تو ویسے تو نہر کا ہم کو سمجھ نہیں آتی، پانی پئیں یا پانی نہ پئیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لشکر جب عام طور پہ جاتے ہیں تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن بائبل میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ پہلی مسلمان امت پہ ایک انتہائی بڑا امتحان تھا کہ نہر آپ کے سامنے، تازہ پانی آپ کے سامنے، اور آپ وہ نہ پئیں۔ لیکن اس چیز سے جو ہم کو سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ جنگ کے اندر ڈسپلن کو قائم رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، چاہے آپ کو اپنی سربراہ کی بات سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن جو آپ کا سربراہ کہہ دے آپ کو ہر حکم اس کا ماننا چاہیے۔ ڈسپلن جو ہم کو عام زندگی میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو نماز سے سمجھ آتی ہے۔ اگر کسی بھی کام میں آپ مصروف ہوں لیکن نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، یہ ہے ایک عام انسان کی زندگی کا ڈسپلن۔ لیکن جنگ میں ڈسپلن کی جو اہمیت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا ڈسپلن زبردست ترین مقام پہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین دی ان کو، لیکن یہی ڈسپلن غزوہ احد کے اندر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوا، جب تیر اندازوں کا جو لشکر تھا وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھوڑے ہٹ گئے، تو اس کی وجہ سے، اس ڈسپلن کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی وہاں پہ سخت مقابلہ کرنا پڑ گیا بات کے اندر۔ تو بات تھی کہ نہر کا پانی پینا یا نہ پینا کا مطلب یہ ہے کہ کون اپنے جو لشکر کا لیڈر ہے اس کے ڈسپلن کو بات پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو میجورٹی نے یہی کیا کہ اس کے زیادہ پانی پی لیا، کیونکہ گرمی تھی، سخت موسم چل رہا تھا، انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی۔ لیکن جو بندے اللہ تعالیٰ کے تھے، جن کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے، ان لوگوں نے وہی کیا جو طالوت رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا۔ اب سب سے ضروری بات اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ جن کو یہ یقین تھا کہ ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے، یعنی کہ ان کو یوم آخرت کا یقین تھا کہ جو یوم جزا کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا حساب بالکل جو ہے حق کے ساتھ کر دیں گے، اور جن کو اللہ کے غیب کے اوپر یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غیب ہے، اور جس کو اللہ کے غیب پہ یقین ہے، ایمان بالغیب، اور اس کے بعد ایمان بالآخرت آ جاتا ہے، تو جن کو یقین تھے دو چیزوں کے اوپر، ان لوگوں نے پانی نہیں پیا۔ اور یہی یقین اگر کسی شخص کو اس کے جسم پہ آ جائے، یا کسی شخص جو اپنے گھر کا سربراہ ہو، یا اپنے ادارے کا سربراہ ہو، یا اپنے صوبے کا سربراہ ہو، یا اپنے ملک کا سربراہ ہو، اگر اس کو آخرت کے دن پہ یقین آ جائے، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ پھر اپنی جگہ سے نہیں لے گا،
کیونکہ اس کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دائمی زندگی بنائی ہے وہ تو بعد میں شروع ہونے والی ہے اور ہمیشہ کے ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے، ان لوگوں نے بالکل وہی کیا جو طالوت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ اور ہم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی شخص رشوت لے رہا ہے، کوئی شخص غلط طریقے سے جائیداد بنا رہا ہے، اگر ہم کو اس بات پہ یقین ہے کہ ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونی، تو ہم اس کے کام میں شریک نہ ہوں، یا اس کی مدد نہ کریں، یا کم سے کم خود نہ کریں۔ یہی انسان کی یقین ہے، اور مکی قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب وہ جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا دادا، ان لوگوں نے نافرمانی کی، اور دوسری نافرمانی یہ کہہ دی کہ اب ہم میں طاقت نہیں ہے جالوت سے اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ لیکن جن لوگوں نے پانی نہیں پیا، صرف چلو بھر پانی پیا، ان لوگوں نے بتایا کہ تاریخ میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت نے غلبہ پایا بڑی جماعت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں ہم لوگ۔ مسلمانوں کو مدینے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ابھی جماعت چھوٹی ہے، غزوہ بدر ہونے والا ہے، مشرکین مکہ تم سے کہیں طاقتور ہیں، لیکن اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے ان کی بات مانو گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو مانو گے، تو تم کو فتح مل جائے گی۔ یہ ایک طرح سے ان کو اشارہ کر دیا گیا کہ فتح تمہارے پاس غزوہ بدر میں ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو کہ مشکل وقت میں اور طاقت میں ہونے کے باوجود غلط کام نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ جنگ پھر مزید آگے چلے گی، اس سے ہم لوگ مزید آگے بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو آگے سمجھ سکیں اور ان کو آگے پڑھا سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔